چند ایسی اولادیں ہیں جن سے متعلق خود صاحب اولاد نے سوال بھی کیا اور گلہ بھی شکوہ بھی کیا، جن میں پہلی ہستی جناب محسن ہے کہ اس ماں نے سوال کیا ہے اس بچے کا کیا جرم تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مشرکین و کفار سے سوال کیے جائیں گے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ کیوں دفنایا تھا؟ تو اسی طرح سے بہت سے مظلومین سے متعلق سوال کیا جائے گا، انہیں کیوں شہید کیا گیا تھا؟ جانتے ہیں جناب سید الشہداء نے یہی سوال کیا تھا جب ہاتھوں پہ ایک شیرخوار بچے کو لے کے چلے تھے، تو یہی سوال کیا تھا تمہارے نزدیک اگر مجرم ہے کوئی تو وہ میں ہوں، میں نے بیعت نہیں کی، میں نے بیعت نہیں نہ کی تو میں مجرم ٹھہرا، میں بیعت نہیں کروں گا، تمہارے نزدیک مجرم نہ ہوں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن اس بچے کا کیا جرم ہے، اسے کیوں پیاسا رکھے ہوئے ہو؟ اور اگر تم سمجھتی ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے خاک کربلا پہ لٹا دیتا ہوں۔ دو پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی متعدد اولادیں ہیں جن سے متعلق ماں باپ نے سوال کیا اور ایک حوالہ دیا ہے، جناب سیدہ نے بھی حوالہ دیا ہے، امام محمد تقی نے حوالہ دیا ہے، جناب سکینہ بنت الحسین نے حوالہ دیا ہے۔ اگر یہ روایت میں پڑھ پایا سنیں گے۔ جانتے ہیں کس کا حوالہ دیا؟ حضرت صالح کی اونٹنی تھی، پہاڑ کھلا، وہاں سے اونٹنی آئی، اس اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا، فصیل ساتھ میں تھا۔ جب جناب صالح کی امت نے اس اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا، ایک آدمی تھا جس نے کوہان کاٹا، ساری امت کو شامل کیا کہ بھئی اتنا دودھ کیسے دیتی ہے، کوہان کاٹتا ہوں، کوہان کاٹا، وہ اونٹنی دنیا سے رخصت ہو گئی، شہید ہو گئی۔ اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور روتا ہوا کہنے لگا پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ انسانوں میں اگر باپ مر جائے تو بچے یتیم کہلاتے ہیں، جانوروں میں اگر ماں مر جائے تو بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ ناقہ صالح کہ جو فصیل تھا، جو بچہ تھا، اس نے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد کہا پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مار دیا، میں بد دعا کرنے آیا ہوں پروردگارا ان پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی جناب صالح پہ، کہا اے صالح اپنی امت سے کہہ تو سب گھروں میں چلے جائے، میں عذاب بھیجنے والا ہوں۔ اب عذاب آیا، وہ سب کے سب برباد ہو گئے، سب مر گئے۔ کس کی بد دعا پہ؟ اونٹنی کے بچے کی بد دعا پہ۔ اگر میں پہنچا پاؤں، خاندان اہل بیت میں 4 ہستیوں نے اس اونٹنی کے بچے کا حوالہ دیا۔ پہلی ہیں جناب فاطمہ الزہرا، بی بی نے کہا او مسلمانوں، کیا تمہارے نزدیک ناقہ صالح کے بچے کا بھی مقام مجھ سے زیادہ ہے؟ اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی تھی، اللہ نے عذاب بھیج دیا تھا، مجھے نہ ستانا، میری بد دعا تمہیں برباد کر دے گی۔ تو جناب سیدہ بار بار حوالہ دیتی تھی ناقہ صالح کا، میں بھی آؤں گا، پڑھوں گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ دوسری ہستی جناب سکینہ بنت الحسین ہے۔ جب کوفے میں لوگ پتھر مار رہے تھے تو ایک مرتبہ نہ جانے کس نے پتھر مارا کہ ایک چھوٹی سی بی بی نے کہا پھوپھی اماں، میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے انبیاء کے واقعات سناتے تھے، پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے نبی صالح کا واقعہ سنایا تھا، پھوپھی اماں کیا میرا مقام زیادہ ہے یا حضرت صالح کی اونٹنی کا مقام زیادہ تھا؟ جناب زینب کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹی آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں پھر میں بد دعا کروں گی، آپ صرف آمین کہہ دیجئے گا۔
ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے آنسو بہنے لگے، کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو نیزے پہ دیکھ لینا۔ دیکھا کہ ایک سر نیزے پہ ہے، اس کے بھی آنسو بہ رہے ہیں، نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سر نے اپنی بیٹی سے کیا کہا۔ بچی نے دامن اٹھا رکھا تھا بد دعا کے لیے، کہا پروردگارا میں اپنے بابا کی خاطر بد دعا نہیں کروں گی۔ اور دو اور امام ہیں جنہوں نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا، ایک امام محمد تقی علیہ السلام جو زندان میں ہیں، ایک مرتبہ کہا او عباسی خلیفہ مجھے زیادہ نہ ستا، تو نہیں جانتا اگر صالح کی اونٹنی کا بچہ بد دعا کرے اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، تو ہماری معصومیت و مظلومیت کو نہیں دیکھ رہا، اب اور زیادہ ظلم نہ کرنا کہ میں کہیں بد دعا کروں۔ تو ائمہ علیہ السلام بد دعا سے شراکت ہے۔